اور بیوی حضرت آسیہ ہے۔ فرعون کی گھر والی، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا۔ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان کیوں ہوئی؟ اس نے دیکھا فرعون کی ایک باندی تھی، لونڈی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے بڑا سمجھایا، نہ سمجھی۔ اس کی 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں۔ فرعون نے ماں کے سامنے دونوں بچیوں کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا، لیکن اس لونڈی کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا۔ اس کو بھی اس جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا۔ یہ صورتحال جب فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ نے دیکھی، اس نے کہا یہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، اور جس رب کی موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہت سمجھایا، جب بات قابو میں نہ آئی تو فرعون نے سولی پہ لٹکانے کا حکم کیا۔ یہ سولی ایجاد کرنے والا یہ فرعون تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة۔ ادھر حضرت آسیہ نے دعا شروع کر دی، اے اللہ اس کے ظلم سے نجات دے اور اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی یہ سولی ہوتی تھی، لکڑی پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہاتھ کے درمیان سے کیل گاڑ دیا جاتا تھا، یہاں سے پیچھے لکڑی میں، اور انسان وہیں لٹکے لٹکے مر جاتا تھا، اور پھر پرندے نوچ نوچ کے کھاتے تھے۔ یہ ذلت اور رسوائی کا ایک سامان ہوتا تھا۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، لٹکنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو اس عذاب سے بچایا اور موت دے دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، روح المعانی تفسیر میں یہ حوالہ موجود ہے، روح المعانی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حیران ہو گئیں، وہ فرمانے لگی میں تو سمجھتی تھی کہ مجھ سے پہلے آپ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ نے نکاح ہی نہیں کیا، یہ سوکن کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا جنت میں میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ فرعون ساری زندگی اس کے نزدیک نہیں جا سکا۔ بیوی ایسی پارسا ہے کہ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، شوہر فرعون ہے نہیں بچا سکتی، اور بھتیجا نبی ہے، نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے، کائنات کا سردار ہے۔ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، ساری زندگی میری خدمت کی ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، صرف میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کلمہ نصیب میں نہیں تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل جو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا
وہ انہی کو ہوگا، وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ میرے عزیز ذرا میری گفتگو کو توجہ سے لیجئے گا۔ اللہ رب العزت اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فلاں صحابی ہیں ایمان لانے سے پہلے بھی بڑا خرچ کیا کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد بھی بہت خرچ کرتے ہیں، کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے جو وہ خرچ کیا کرتے تھے اس کا انہیں اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، اس کا انہیں کوئی رتی برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قیمت بنتی اس وقت ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے، اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو یہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ والحمدللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ساتوں زمین و آسمان یہ سارا خلا نیکیوں سے بھر گیا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے۔ پھر یہ ایک دفعہ بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اصل دار و مدار ایمان پہ ہے۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے 1400 سال کے بعد ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے آئندہ دنوں کی جو گفتگو ہے وہ جوں واضح ہوتی جائے گی آپ محسوس کریں گے آج ہم اس زمانے کے اندر بیٹھے ہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ کفریہ الفاظ میں یہاں تفصیل سے بتاؤں گا آئندہ 1-2 دنوں میں، جن لفظوں کی وجہ سے ہمارے ہاں مجلسیں لگتی ہیں، لطیفے چلتے ہیں، جنت جہنم فرشتوں کو مذاق بنایا جاتا ہے، انبیاء کی فلمیں چل رہی ہیں، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ جو اسلامی شاعر کا مذاق ہے انسان اس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، میں کفر کے اندر جا چکا ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان واقعتاً کامل ہے، میرا ایمان واقعتاً قطعی یقینی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر کبھی ایمان کے خلاف وسوسہ آئے اور دل پہ بوجھ بن جائے یہ کیا میں سوچ رہا ہوں، سمجھ لو آپ کا ایمان کامل ہے۔ ایک صحابی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہم ایسی بات ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے اگر ہم اس کو زبان پہ لے آئیں، بھائی اس کو ایک جگہ چھوڑ دو، آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں بار بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرمانے لگے بسا اوقات ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے اگر ہم زبان پہ لائیں تو برداشت نہ ہو، حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعتاً اسی طرح کیفیت ہوتی ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو تمہارے ایمان کے قطعی ہونے کی دلیل ہے
کہ تم اپنے ایمان کے خلاف کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے بعض نوجوان وہم کے مریض بن جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی ہی در حقیقت ان کے ایمان کی دلیل ہے، یاد رکھیں، یہ ان کے ایمان کے قطعی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے 3 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ حواس 5 سے ہے۔ انسان دیکھ کے معلوم کرتا ہے یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے۔ انسان سننے سے معلوم کرتا ہے یہ آواز انسان کی ہے، یہ گدھے کی ہے۔ یہ سونگھنے سے علم حاصل کرتا ہے یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے۔ یہ انسان چھونے سے معلوم کرتا ہے یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں پر جا کر یہ حواس 5 جواب دے دیتے ہیں وہاں سے یہ انسان اپنے عقل سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ آپ حواس 5 سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ علم ہم عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ کے لیے میری گفتگو کو سمجھیے گا، ایک وقت وہ آتا ہے جہاں عقل کا دائرہ رک جاتا ہے، عقل آگے کام اس کا رک جاتا ہے۔ اس سے آگے جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ وحی کا علم ہے۔ پھر انسان وحی سے علم حاصل کرتا ہے، مجھے جس نے پیدا کیا وہ کون ہے، وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر ناراض ہو جائے اس کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ علم مجھے وحی سے ملے گا۔ آج کے جتنے فتنے ہمارے بازاروں میں چل رہے ہیں اور جن کو سن کر میرا نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے، اس فتنے کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ عقل پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بات عقل میں آئے اس کو مانیں گے، جو عقل میں نہ آئے اس کو نہیں مانیں گے۔ بھائی تیری عقل چھوٹی ہے، تو وحی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تیری عقل کیسے بتائے گی تجھے کس نے پیدا کیا؟ اور تیری عقل تجھے کیسے بتائے گی جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تو ناراض ہو جائے تو نے اس کو راضی کس طرح سے کرنا ہے؟ یہ علم تمہیں عقل سے نہیں مل سکتا، یہ وحی سے ملتا ہے۔ دیکھیں میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے آئیں گے، جدید مسائل بھی تفصیل سے آئندہ دنوں میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اب ایک آدمی کے پاس 40 تولے سونا ہے، 40 تولے، وہ ان 40 تولے سونے کو بیچ کے ایک ہیرا لے لے۔ اب اس آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ وہ جس کے پاس 8 تولہ سونا ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس 50 تولے سونے کے برابر ہیرا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی اگر تو نے کلمہ عقل کا پڑھا ہے تو پھر عقل سے علم حاصل کر، اور اگر تو نے کلمہ اللہ اور اس کے نبی کا پڑھا ہے پھر جو اللہ اور اس کے نبی کہیں اس کو مانتا جا، اسی کا نام دین ہے۔ اپنی عقل پہ جانچنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو ہم موزہ پہنتے ہیں، چمڑے کا موزہ سردیوں میں وضو کے لیے، ہم جب مسح کرنا ہے اس کے اوپر تو ہم مسح کرتے ہیں پاؤں کے اوپر کی طرف سے، انگلیوں کے اوپر یوں مسح کرتے ہیں، مٹی لگتی ہے پاؤں کے نیچے۔ اب مسح تو کرنا چاہیے تھا پاؤں کے نیچے، ہم مسح کر رہے ہیں پاؤں کے اوپر۔ بھائی اگر تو نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے تو اس کے احکامات مان، اگر تو نے عقل کا پڑھا ہے تو عقل کی مان۔ یہاں آ کے سمجھو،
عقل ایک وقت میں آ کے اس کا دائرہ کار رک جاتا ہے، پھر آگے اس انسان کی رہنمائی وحی سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھی یورپ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور واپس آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری جماعت کی وجہ سے 200 بندے مسلمان ہوئے، 400 بندے مسلمان ہوئے، وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اطمینان اپنی وحی میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور وحی اصلی شکل میں آج اگر موجود ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی دکان ہے۔ اس وجہ سے جب ان کو سکون ملتا ہے، میں نوجوانوں کو دعوت دوں گا، بازار میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، میں مسلمان کیوں ہوا، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہم نے کفر کیوں چھوڑا، اس عنوان پہ کتابیں ملتی ہیں۔ وہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض کا تذکرہ آئندہ نشستوں میں لاؤں گا انشاءاللہ، ان میں سے 90% کی زبان پہ سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، اسلام قبول کر کے دلی سکون ملا ہے، کیونکہ وہ اصلی وحی کی طرف آ گیا ہے۔ تو میری عرض یہ تھی کہ اس دور کا سب سے سنگین فتنہ عقل پسندی ہے۔ جو میری عقل کہے اگر اس میں بات آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو غلط ہے۔ نہیں بابا، تیری عقل غلام ہے میرے رب کی وحی کی، وحی پر تیری عقل آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ٹھیک۔ ہم نے کلمہ اپنے رب اور نبی کا پڑھا ہے، ہم نے انہی کے احکامات کو مان کے چلنا ہے۔ اب ان عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ اللہ رب العزت سے متعلق ہے۔ اب میں گفتگو کو تھوڑا تیزی کے ساتھ چلاؤں گا، میری تمہیدی گفتگو بہت ساری چل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم جس کو رب کہتے ہیں، ہندو مورتی کے سامنے سجدہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ میرا رحیم یار خان کا نوجوان جب سجدہ کرتا ہے کس ہستی کو کرتا ہے؟ اس ہستی کے متعلق میرے اور تیرے کیا نظریات ہیں؟ آؤ ان نظریات کو سمجھتے ہیں۔ یہ چند عقائد بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، پھر جب نماز پڑھیں تو سوچیں، ہاں میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ ہے، میرے رب کی یہ صفت ہے، میرے رب کی یہ صفت ہے۔ یوں جب آپ کا دھیان بنے گا، آپ کا ایمان اتنا طاقتور ہوگا، آپ محسوس کریں گے میں کھلی نظروں سے جنت دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ ایک ہے، یہ میرے نوجوان کو پتہ ہے، اس سے آگے نہیں پتا میں سجدہ کس کا کرتا ہوں، میں عبادت کس کی کرتا ہوں، میرا نماز میں دھیان کس ہستی کی طرف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا اپنے رب کے متعلق، ہمارا رب ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ میں گفتگو کو آہستہ چلاؤں گا، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ذرا لکھتے چلے جائیے گا، اور سننے والے دل و دماغ میں اتارتے چلے جائیے گا۔ اللہ کے لیے یکسو ہو کے بیٹھیے گا، ان نظریات کو دل و دماغ میں بٹھائیے گا۔ اور میری گزارش ہے، اگر یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو بار بار سنیے گا، بار بار سننے سے بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ، ہمارا رب ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ دوسرا عقیدہ، ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس پر دلیل ہے عقل سے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دو الہ ہوتے تو فسدتا، زمین میں فساد ہوتا۔ دیکھیں جب دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے، دونوں کی طاقت یکساں ہوتی، دونوں کسی کے محتاج نہ ہوتے، دونوں کسی کے محتاج نہ ہوتے تو لا محالہ یہ ہو نہیں سکتا کبھی دونوں کی رائے میں ٹکراؤ نہ آئے۔ اگر نظام صحیح چل رہا ہے، سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ ڈھل رہا ہے، ستاروں کی روشنی اپنے مقام پہ کھڑی ہے،
دن وقت پہ نکلتا ہے، رات وقت پہ نکلتی ہے، اپنا ذخیرہ زمین وقت پہ نکالتی ہے۔ بھائی اس کو صحیح کر لو، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آواز درست ہوتی ہے پھر آپ اس کو چھیڑ لیتے ہو۔ یہ سارے نظام، توجہ میری طرف کرنا، مجھے جتنی توجہ چاہیے یہ ساتھی اتنا مجھے خراب کر رہا ہے۔